ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم آمین. الحمدللہ آج 12 جنوری 2020 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 12 میں 12 نمبر میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 36 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. پچھلی دفعہ ہم نے قرآن حکیم کی آیات کا وہ پورشن ڈسکس کیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے. سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ایک جن کے جس کا نام تفسیر طبری میں ہمیں عزازیل ملتا ہے. اہل سنت کے ہاں معتبر تفسیر ہے, شروع میں لکھی گئی, عزت والا, لیکن بعد میں ذلت اس کا مقدر ہوئی. ابلیس بن گیا, وہ شیطان بن گیا. اس نے انکار کیا اور وہ متکبرین میں شامل ہوا. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بسایا. اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ جنت وہی والی جنت ہے جو الٹیمیٹلی ہمیں ملنی ہے, یا یہ پروٹوٹائپ کوئی جنت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی باغ میں انہیں بسایا ٹیسٹ کرنے کے لیے, اور انہیں حکم دیا کہ یہاں پر تم رہو, لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا کہ یہ جو فلاں درخت ہے اس کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے. اسی کانٹیکسٹ میں آیت نمبر 36 سے گفتگو آگے چل رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ, تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا, یعنی راہ حق سے ہٹا دیا, عنہا, اس سے, فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ, اور ان دونوں کو نکلوا دیا اس جنت میں سے جس میں وہ رہ رہے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا, یعنی ان دونوں. کرسچینٹی کے اندر یہ چیز مشہور کر دی گئی کہ یہ سیدہ حوا تھی جنہوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بہکایا, نعوذ باللہ. اور یہی چیز جو ہے وہ ہم مسلمانوں کے ہاں بھی پائی جاتی ہے کہ جی وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی عورت نے نکلوایا تھا.
کرسچینٹی تو پھر بہت آگے چلی گئی، انہوں نے تو ایول لفظ جو ہے نا یعنی برائی، اس کو جو ڈیڈکٹ کیا ہے ایو سے. اما حوا کو انگلش میں کہتے ہیں ایو، EVE، اور وہ کہتے ہیں ایکسس آف ایول جو ہے وہ عورت ہے. آج یہ لوگ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. انہوں نے تو یعنی اپنا جو لفظ ہے ایول، برائی، اس کو ڈیڈکٹ کیا ہے سیدہ حوا کے نام سے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹیمپرڈ فارم میں کرسچینٹی کے اندر چیزیں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی غلطیوں کا ذکر اکٹھا کیا ہے کہ ان دونوں کو شیطان نے بہکایا. ان دونوں کی غلطی تھی کہ وہ شیطان کے پیچھے لگے، یہ کسی ایک کی غلطی نہیں تھی کہ وہ کھاتے میں ڈال دی جائے. وَقُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو ہم نے فرمایا اب اتر جاؤ، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تم میں سے بعض کے. یعنی حکم تو ان دونوں کو ہوا اترنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ تو ظاہر اپنے ڈیوائن علم سے دیکھ رہا تھا ان دونوں سے ہی میں کثیر تعداد میں مرد و عورت زمین پہ بساؤں گا، تو گویا کہ پوری انسانیت کو زمین پہ اتار دیا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زمین میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا کچھ عرصے کے لیے، اور وہاں سے جو تم نے نفع حاصل کرنا ہے وہ کر لو. یعنی اللہ تعالیٰ ریسورسز بھی پرووائڈ کرے گا، لیکن دنیا کی زندگی تمہاری عارضی زندگی ہوگی، الٹیمیٹلی تمہیں لوٹ کے ہمارے پاس آنا ہے. اب جو حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی اس کا ذکر آ رہا ہے کہ اس غلطی کی توبہ کیسے قبول ہوئی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے جس کے سبب انہوں نے اللہ کی طرف توبہ کی، رجوع لے کر آئے، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. اچھا، اللہ بھی توبہ کرنے والا ہے اور انسان بھی توبہ کرنے والا ہے. توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع لانا. انسان جب گناہوں کے بعد اللہ کی طرف رجوع لے آئے تو یہ توبہ کہلاتی ہے، اور جب انسان رجوع لے آئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھی بندے کے اوپر شفقت فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس جلال کے بعد بندے پر رحم فرمائے، تو اللہ بھی رجوع لا رہا ہوتا ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی گنہگار بندہ سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے توبہ کرنے پہ اتنی خوشی ہوتی ہے جس کو آپ علیہ السلام نے ایک مثال سے بیان فرمایا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی، کہ تم میں سے کوئی شخص اگر ریگستان کے سفر پر روانہ ہو اور اس کا سارا ساز و سامان اس کے اونٹ پہ لدا ہو، وہ کسی جگہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے اور اس کا اونٹ وہاں سے غائب ہو جائے جب اس کی آنکھ لگے. اب اس کو سامنے اپنی موت نظر آئے، کیونکہ اونٹ کے اوپر ہی سامان لدا ہے، پانی بھی، کھانے پینے کا بھی. اونٹ نہیں ملتا تو آپ کو پتہ ہے کئی ہفتوں کا سفر ریگستان میں بغیر پانی کے تو نہیں کیا جا سکتا. اب وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے. اسی دوران اچانک جب اس کی آنکھ لگے، آنکھ کھلتے ہی اس کا اونٹ اس کے سامنے آ جائے تو اسے کتنی خوشی ہوگی. اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے جب کوئی شخص گناہ کر کے اللہ کی طرف سچے دل سے توبہ کر لے. اور مسلم شریف میں آگے الفاظ ہیں کہ وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان لڑکھڑا جائے، من شدت الفرح، اور وہ خوشی کے باعث اس کی زبان سے یہ نکل جائے، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. حالانکہ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب. یعنی اس کی زبان بھی لڑکھڑا جائے، اتنی اس پہ شدت خوشی کی طاری ہو. اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس شخص پر ہوتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع لے ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے، اس کے بعد کبھی توبہ قبول نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ فرعون نے جب توبہ کی، قرآن حکیم میں آتا ہے جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پہ، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ الآن، اب لے کے آیا توبہ، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو نزع کے عالم سے پہلے جو توبہ کر لے گا اس کی توبہ ایکسیپٹیبل ہے، ادروائز کوئی توبہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تو مائل بکرم ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ بھاری رہے گی.
اور یہ انسان کے پاس بہت بڑا ایسٹ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے. ادروائز یہ ایکول بھی ہوتی اور صفت عدل اللہ کی غالب ہوتی تو مارے گئے تھے. عدل کریں تے تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. واقعی اگر عدل پہ بات آ جائے تو کوئی نہیں. اور یہ قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہے. سورہ فاطر کے اینڈ پہ بھی آپ چلے جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں پہ پکڑنا شروع کر دیتا تو کوئی بھی مخلوق زندہ نہ رہتی روئے ارض کے اوپر. اگر یعنی اللہ تعالیٰ پکڑ شروع فرما دیتا تو یہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے انسان کو کہ انسان اللہ کی طرف پلٹ آئے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، 10 ہاتھ بڑھتا ہوں، وہ چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. اور پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، وہ کسی مجلس میں یاد کرے میں اسے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں. اور یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان سے بڑھ کر اس پر رجوع فرمانے والا ہے. یعنی انسان ایک قدم بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم اس کی طرف آتا ہے، بشرطے کہ وہ صدق دل سے اللہ کی طرف لوٹ آئے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے. یہ جو خالی کھلی توبہ ہے نا یا استغفار کی تسبیح پھیرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ محبوب نہیں ہے جب تک کہ اندر سے انسان سچائی کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے. پورے قرآن حکیم میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ جتنی مرضی بغاوت کر لو اور اس کے بعد باغی رہو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا. ہمیشہ یہ ٹاپک آیا ہے کہ جو کوئی بغاوت کرتے ہیں اس کے بعد فوراً توبہ کر لیں اور پھر اپنی اصلاح بھی کر لیں، صرف توبہ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. وہ تو پھر سورہ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں ہے کہ اگر شرک سے بھی توبہ کر لے گا تو ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. لیکن یہ جو آج کل دھوکہ دیا جا رہا ہے نا اللہ کی رحمت سے، اس میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، اللہ کی رحمت سے دھوکہ. اور لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا معاف فرمانے والا ہے. کس کو معاف فرمانے والا ہے؟ اس کو جو رجوع لے آئے. بغاوت کرنے والے کے لیے وہ ڈٹا رہے، اس کے لیے کوئی توبہ نہیں، اور رجوع لانے کے بعد اپنی اصلاح بھی کرے، اپنے آپ کو سدھار بھی لے. اچھا یہاں پہ جو الفاظ ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم علیہ السلام نے چند کلمات اللہ تعالیٰ سے سیکھ لیے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. سورۃ البقرہ میں یہ کلمات نہیں آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قصہ آدم اور ابلیس اس سے پہلے 6 مختلف جگہوں پر بیان ہو چکا ہے، لیکن مصحف کی ترتیب میں وہ جگہیں بعد میں آئیں گی. لیکن قرآن کے نزول کے اعتبار سے چونکہ یہ چیز ہو چکی بھی تھی، یہ تو مدنی صورت ہے، نبی علیہ السلام کے اعلان بعثت کی آلموسٹ سمجھ لیں 15 سال کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس سے پہلے 2/3 مکی قرآن نازل ہو چکا تھا. اس میں وہ پوری ڈیٹیل موجود ہے سورۃ الاعراف کے اندر کہ وہ کلمات کیا تھے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے رب ہمارے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قصہ آدم اور ابلیس قرآن حکیم میں 7 مقامات پر آیا. اس میں آخری مقام یہ ہے جو سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن مصحف کی ترتیب میں یہ پہلا مقام ہے. یہ سارے مقامات پہ جو سکیٹرڈ فارم میں شیطان کی اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کا اور اللہ کا جو معاملہ ہوا، اس کو میں نے ایک لیکچر کے اندر کور کیا ہے، مسئلہ نمبر 79، اللہ، انسان اور شیطان. یہ میرا ٹائٹل ہے اس لیکچر کا، مسئلہ نمبر 79. اس میں نے ساری جگہ سے ٹکڑے اٹھائے کہ یہ والا پورشن اتنے حصے میں ہے، یہ دوسری صورت میں بیان ہو، جس طرح اب یہاں پہ وہ کلمات نہیں ہیں. البتہ ایک کمزور درجے کی روایت ہے المستدرک للحاکم کے اندر
کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے تیرے عرش پہ تیرے نام کے ساتھ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام دیکھا تھا، تو مجھے اسی وقت پتہ چل گیا کہ یہ ہستی تیرے حضور عزت والی ہے۔ اب یہ حدیث تو حاکم کے اندر موجود ہے، لیکن انتہائی کمزور درجے کی روایت ہے یہ۔ امام ذہبی نے تو بلکہ اسے آلموسٹ لکھا ہے کہ یہ گھڑی ہوئی روایت ہے، اور انجیل برناباس جو پبلک کے اندر ایک مشہور ہے نا، اس میں بھی اس قسم کی ایک روایت لکھی ہوئی ہے۔ تو وہ تو ظاہر ہے کہ کرسچن آن بھی نہیں کرتے، میں نے اس کے اوپر کئی دفعہ بولا ہے کہ وہ کوئی اتھینٹک نہیں ہے۔ مسلمان اس کو اس لیے پیش کر دیتے ہیں کہ جی اس میں ظاہر ہے وہ میرے خیال میں تو کسی مسلمان نے بیٹھ کے لکھی ہے وہ، کیونکہ اس میں انہوں نے جو اسلوب اڈاپٹ کیا ہے وہ اللہ کی کتاب نہیں لگتی۔ اللہ کی کتاب کا تو ایک مزاج ہوتا ہے نا، اللہ کی کتاب کا مزاج جو ہے وہ توحید کے اراؤنڈ سینٹرڈ ہوتا ہے، جبکہ آپ انجیل برناباس پڑھیں گے تو وہ آپ کو لگے گا کوئی نعتیہ کوئی کتاب ہے، تو وہ تو اس کا اسلوب ہی بتا رہا ہے، تو اس لیے ہم تو اس کو آن نہیں کرتے۔ بہرحال میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے۔ کیا یہ کائنات نبی علیہ السلام کے لیے بنائی گئی؟ کیونکہ اسی حاکم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ہم اگر محمد کو پیدا نہ کرتے تو یہ ساری کائنات بھی پیدا نہ ہوتی۔ یہ بات اپنی اصل میں اس حد تک تو درست ہے کہ پوری کی پوری کائنات انسان کے لیے پیدا ہوئی ہے، کسی ایک انسان کے لیے نہیں، انسانیت ایز اے ہول کے لیے، جو پچھلی دفعہ ہماری آیات بھی گزر چکی ہیں کہ ہم نے جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا۔ باقی اس کو اس طریقے سے بیان کرنا قرآن حکیم میں یہ بیٹھتا بھی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم میں 7 دفعہ یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ جو چیز پوری انسانیت کی ہدایت کا سبب بننے والی تھی کہ ہمارا اوریجن آدم علیہ السلام ہے، 7 دفعہ ایک واقعہ قرآن میں مختلف انداز سے آیا ہے۔ کسی ایک جگہ تو آ جاتا کہ نبی علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا گیا تھا۔ یہاں پہ بھی کلمات ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کلمات سے مراد وہ ہیں، بھئی وہ کلمات بھی قرآن کے اندر آ گئے ہیں سورۃ الاعراف میں، اور قرآن کی سب سے بیسٹ تفسیر وہی ہوتی ہے جو قرآن کے اندر موجود ہو۔ تو جب قرآن خود بتا رہا ہے کہ کن کلمات کے ساتھ توبہ کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وہ کہتا ہے نہیں یہ بھی پڑھا تھا، نال ہے بھی پڑھا سی، اوئی وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر، کتنے لکھے ہے؟ وہ کہتے نہیں قرآن میں تو لکھا ہوا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر تو لوگ خود نہیں لگایا ہوا نا لوگوں نے، تو اس کو پھر انہوں نے ایک مسئلہ بنا لیا، ایک ضد کا، پھر کہتے ہیں کہ جی یہ آپ گستاخی کرتے ہیں جب آپ اس طرح کی روایتوں کو نہیں مانتے۔ روایتیں نبی علیہ السلام سے ثابت ہوں گی تو مانی جائیں گی نا، ان کی سند صحیح ہوگی تو مانی جائیں گی نا، گستاخی والی کون سی بات ہے؟ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر ہم عیسائیوں سے یہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور سورۃ المائدہ کی وہ آیت پڑھ دیں، آیت نمبر 75 نمبر آیت، کہ عیسیٰ اور ان کی ماں تو کھانے کے محتاج تھے، ایسے لوگ تمہارے مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں جو روٹی کھانے کے محتاج ہوں؟ تو وہ عیسائی تو یہ سمجھے گا حضرت عیسیٰ کی توہین ہو گئی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17 ہے کہ اگر اللہ اس چیز کا ارادہ کرے کہ عیسیٰ کو، اس کی ماں کو، اور جتنے لوگ ہیں زمین میں ان کو موت دے دے تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ تو وہ کہیں گے اوہ بڑی توہین کر دی آپ نے۔ بھئی توہین تو تب ہوتی ہے نا جب کسی انسان کے ساتھ کمپیئر کروایا جا رہا ہو۔ جب اللہ تعالیٰ توحید بیان کرے گا تو آپ کے ذوم میں آٹومیٹیکلی توہین آ جائے گی۔ اس میں انبیاء کی توہین نہیں ہے، بلکہ انبیاء ہی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ ورنہ میں علم الکلام میں پھکی کے طور پہ ایک جواب دیتا ہوں کہ جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو ایک صحابی نے سجدہ کیا، آپ علیہ السلام فرمایا سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں وہ کوفے کے پاس ہیرا نامی ایک شہر ہے وہاں گیا تھا، میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ تو ہمارے مذہبی پیشوا بھی ہیں، ہمارے پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں، ہمارے ہر لحاظ سے ہمارا سب کچھ آپ ہی ہیں۔
تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اب مجھے بتائیں کیا نبی علیہ السلام نے اپنی توہین خود کر دی؟ وہ صحابی تو حضور کی عزت میں حضور کو سجدہ کر رہا تھا نا، حضور سے محبت کا اظہار کر رہا تھا نا۔ تو یہ جو کہتے ہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے تے چلا تے صحابی بھی ہو جائے تے حضور علیہ السلام قبول نہیں کر دے، آگے چلے سر چوک یعنی بریکٹ میں، یہ کیا کر رہا ہے؟ عشق دے چلے نہیں ہم نمبر لے گئے، علم والے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اور معرفت صرف اہل علم کو۔ قل رب زدنی علما، اے نبی تم بھی دعا کیا کرو اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، اے نبی فرما دو بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے۔ تو اسلام تو پورے کا پورا سینٹرڈ اراؤنڈ علم ہے، علم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور علم وہ جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے کتابوں کے ذریعے دی ہے، تو اس کو اس طریقے سے ضد نہیں بنانا چاہیے۔ اب کتابوں کا ذکر ساتھ ہی آ گیا، قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، پھر جب کبھی بھی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت کی چیز آئے گی یعنی کتاب، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو کوئی اس کتاب کی پیروی کرے گا تو وہ قیامت والے دن نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ اسے کوئی غم ہوگا۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ کہتے ہیں کتابوں کی بات کرتا ہے، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب ہمارے ابا جی کو اور ہماری اماں کو اتارا گیا جنت سے تو انہیں یہی نصیحت کی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پوری انسانیت کو جو ان سے پیدا ہونے والی تھی، ہم نے ایک ہی دفعہ نصیحت کی کہ اب تو زمین پہ اتر جاؤ، جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی تم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ یہ وہی کتابی والی بات ہے جو میں نے دوسرے انداز میں بھی کہا ہوا ہے، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو یہ علم اور کتاب ہی تو ذکر ہو رہی ہے۔ پہلی نصیحت انسانیت کو یہ ہو رہی ہے کہ اب جا رہے ہو نا زمین پہ تو بس میری کتابوں کا انتظار کرنا ہے۔ تو جو کوئی کتابوں کی پیروی کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کا کفر کر دیں گے اور اس کو جھٹلا دیں گے، اولئک اصحاب النار، ایسے لوگ ہوں گے پھر جہنمی، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں۔ تو جہنمیوں کی نشانی کیا ہے؟ جو اللہ کی کتاب سے بھاگے، جو کتابی نہیں ہے نا وہ جہنمی ہے۔ تو علمی کتابی ہونا چاہیے بندے کو، اور جو علم اور کتاب کو کہتا ہے سائیڈ میں رکھو، اور سٹوریاں اور کہانیاں اور فرسودہ خیالات ان کو لے کے چلتا ہے، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنائی ہے۔ اچھا، یہ جو آیات ہے نا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38، اس میں اللہ تعالیٰ نے ریویلڈ نالج کا ذکر کر دیا ہے، وحی کے علم کا، کتاب اور سنت بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ سورۃ الاحقاف میں آگے 26ویں پارے کے پہلے صفحے پہ یہ آیت ہے، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر تم میری اس کتاب کو نہیں مانتے ہو تو اس کتاب سے پہلے جو باقی نبیوں پہ کتابیں نازل ہوئی ہیں یا کوئی علم کے آثار ان کے آ رہے ہوں، تو علم کے آثار کو اللہ نے کتاب سے الگ ذکر کیا۔ علم کے آثار کیا؟ سنت۔ تو تم سچے ہو تو پھر اس سے بات کرو۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، کتاب اور علم دونوں آ گیا، علمی کتابی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہے ریویلڈ نالج جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے دیتا ہے۔ پیغمبر اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ ہے۔ اگر کوئی شخص پیغمبروں کے وسیلے کے بغیر کوئی عقیدہ اختیار کرے گا تو وہ عقیدہ خواہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اللہ کے حضور قابل قبول نہیں۔ یہ وسیلہ یہ پاکستان انڈیا والا نہیں، وسیلہ کہتے ہیں واسطے کو۔
اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ پیغمبر ہے. پیغمبر کو اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ اللہ کے بارے میں ایسی کوالٹیز کلیم کرے گا جس کو اللہ اون ہی نہیں کرے گا. پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ رول ماڈل اس لیے بناتا ہے کہ انسان اپنی محبت میں کوئی اللہ کے ساتھ ایسے عقیدے وابستہ نہ کر دے کہ وہ اپنے ذوم میں تو وہ محبت میں کر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کو وہ چیزیں ناپسند ہوں. اب جن لوگوں نے یہ کلیم کیا کہ اس مخلوق میں اللہ تعالیٰ حلول کر جاتا ہے یا یہ مخلوق بھی خالق ہی نے مخلوق کا روپ دھار لیا، تو یہ اللہ کی نفرت میں نہیں انہوں نے کیا، اللہ کی محبت میں کیا. انہوں نے کہا لا موجود الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی وجود کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر وہ اس میں اتنا غلو کر گئے کہ انہوں نے کہا یہ جو آپ کو مخلوق بھی نظر آ رہی ہے نا، یہ بھی اللہ ہی نے مخلوق کا روپ دھار لیا، نعوذ باللہ. تو یہ عقیدہ جو ہے وہ اللہ کی محبت میں ہی آیا نا، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو ایسے پرسنالٹی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. لیکن کیا یہ پیغمبروں کا عقیدہ تھا؟ نہیں. پیغمبر کے عقیدے کے بغیر، پیغمبر کی بتائی ہوئی تعلیمات کے بغیر آپ کچھ سے کچھ کر لیں گے. اس لیے پیغمبروں کو رول ماڈل بنایا جاتا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک نبی الاسلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ورنہ انسان نے تو اپنی عقل سے تو آپ دیکھیں اتنی مت ماری گئی کہ ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کے آگے بھی لوگ جھکے. ویسے یہ عقل نہیں مانتی. اگر ہمارا پڑوسی ملک انڈیا نہ ہوتا اور وہاں پہ 90 کروڑ ہندو نہ ہوتے تو ہمارا دل کبھی نہ ٹھکتا کہ یار پڑھا لکھا بندہ بھی اپنے ہاتھوں کے بنائے بتوں کے آگے جھک سکتا ہے. تو جائیں سر، دنیا میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز امریکہ کے بعد انڈیا میں ہیں، اور وہ پی ایچ ڈی بھی بتوں کے آگے جھکے ہوتے ہیں. یہ تو اللہ بھلا کرے عامر خان کا کہ اس نے پی کے فلم بنا کے ان کا جنازہ نکالا ہے، لیکن پھر بھی لوگ فالو تو کر رہے ہیں، چل رہے ہیں اس چیز کے پیچھے. تو یہ آپ کے سامنے ثبوت ہے کہ اس ماڈرن دور میں بھی پڑھے لکھے لوگ ہونے کے باوجود اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کو پوجتے ہیں. اچھا، وہ بت جب پرانے ہو جاتے ہیں نا تو وہ بتوں کو ٹرالیوں کے اوپر لوڈ کر کے باقاعدہ پلوں پہ لے کے جاتے ہیں، اوپر سے نیچے پھینکتے ہیں دریاؤں کے اندر، ٹھیک ہے، اور وہ کچھ ادھر ہی ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، کچھ نیچے دھڑل سے گرتے ہیں. پھر بھی ان کو عقل نہیں آتی ہے کہ یار جو آپ کا معبود جس نے آپ جو بنایا ہوا ہے وہ پرانا ہو گیا، آپ اس کو پھر نیا گھڑ رہے ہیں. تو اب پھر انہوں نے خیر اس کے لیے اور پلی لیے. ویسے کتابیں تو ہندوؤں کی سپورٹ نہیں کرتی ہیں. ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ دنیا میں کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جس کی کتابیں شرک کی طرف مائل ہوں. ہندوؤں کی بھی جو کتابیں ہیں نا، ویدیں جو ان کی مین جو کتابیں ہیں یا اپنیشدس ہیں، آپ ان کو بھی پڑھیں تو اس میں بھی ون گاڈ کا کنسیپٹ ملے گا. اور وہ یہ کہیں گے ہم یہ جو اسٹیچو بناتے ہیں نا یہ صرف دھیان کے لیے بناتے ہیں، بھگوان تو ایک ہی ہے. اور ان سے پوچھیں یہ کہتے ہیں نہیں یہ بھگوان نہیں ہے، ہم ایک دھیان کے لیے اس کا اسٹیچو بناتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. لیکن ان کی ویدوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس خدا کا نہ کوئی اسٹیچو بنایا جا سکتا ہے، نہ کوئی بت بنایا جا سکتا ہے، نہ کوئی تصویر بنائی جا سکتی ہے. تو کتابوں تو وہ بھی نہیں چل رہے ہیں. اور ہمارے مسلمان پھر بڑا فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ہندو تو اپنی کتابوں میں نہیں چل رہے تھے، تسی چل رہے ہو، تسی بھی تو کام چوک کے رکھے ہے. آپ دیکھ لیں مزارات کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے. تو آپ نے بھی تو یعنی وہی عقیدے کسی نہ کسی فارم میں بگاڑ کے اور ہستیوں کے ساتھ منسوب کیے ہوئے ہیں. اور پھر ہندوؤں کو بھی موقع ملتا ہے، وہ بھی پھر جملے کستے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، پھر ہمیں بری لگتی ہیں. تو اپنے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو یہ ریویلڈ نالج یہ بنیاد ہے اللہ تک پہنچنے کی. جنید بغدادی کا ایک قول ہے، قول تو آپ کسی کا بھی نقل کر سکتے ہیں. اچھی بات تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا تو نبی علیہ السلام فرمایا ہے وہ شیطان تھا، بات ٹھیک کی ہے اس نے. تو کسی بھی انسان کی کوئی بات اچھی ہو وہ کوٹ کرنی چاہیے. تو جنید بغدادی کا ایک قول بڑا مشہور ہے. ایک تو وحدت الوجود کے خلاف ان کا قول ہے کہ قدیم کو حادث سے الگ کرنے کا نام توحید ہے. پورے کے پورے وحدت الوجود کو انہوں نے پیسیفک اوشن میں پھینک دیا یہ بات کہہ کے کہ توحید ہے ہی ہے کہ قدیم کو حادث سے الگ کرنا ہے. قدیم یعنی جو ہمیشہ سے ہے اللہ، حادث جو ہم ہیں، حادثہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. مخلوق حادث ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے اور ختم ہو جائے گی. اور اللہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. تو کہتے ہیں قدیم اور حادث کو الگ کرنے کا نام توحید ہے. تو وحدت الوجود تو ختم ہو گیا. وحدت الوجود تو کہتا ہے کہ جی قدیم اور حادث ایک ہی ہے.
اور دوسرا جنید بغدادی کا ایک قول بہت زبردست ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حواس کی تکمیل عقل سے ہوتی ہے، یعنی جو ہمارے حواس خمسہ ہیں نا، ان کے اوپر جو سمجھ لیں سپرویژن کر رہی ہے چیز، وہ ہماری عقل ہے۔ اگر یہ عقل نہ ہو تو یہ حواس خمسہ ہمارے کام ہی نہ کریں۔ آپ دیکھ لیں کئی پاگل لوگ ہیں، مطلب وہ کس طرح عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، چونکہ عقل نہیں کام کر رہی ہوتی۔ عقل کو استعمال اگر کوئی شخص کر لے تو وہ اپنے ان حواس کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو ان حواس کی تکمیل عقل سے ہوتی ہے، اور عقل کی تکمیل وحی سے ہوتی ہے، کیونکہ عقل تو صرف فزیکل فینامنا آف نیچر کے علم کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، جو فزیکل ورلڈ ہے، دا نالج obtained through observations and experiments، سائنس کا علم۔ سائنس فرشتوں کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی، عذاب قبر نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتی، جنت نہیں دیکھ سکتی، جہنم نہیں دیکھ سکتی، اس لیے کہ وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ نے لمیٹیشن کر دی ہے، جس طرح ہمارے کانوں کی لمیٹیشن ہے، ایک خاص فریکوینسی سے اوپر بھی آواز ہم نہیں سن سکتے، اس سے نیچے بھی نہیں سن سکتے۔ ہمارے سونگنے کی حص جو ہے وہ بہت کم ہے، کتے کی بہت زیادہ ہے، اس لیے آپ کو کتے نظر آتے ہیں ایئرپورٹس کے اوپر سمگلنگ والے لوگوں کو پکڑنے کے لیے، وہ ایسی چیزیں سونگ لیتے ہیں جو ہم نہیں سونگ سکتے۔ ہاتھیوں کی حساب دیکھ لیں، 40 کلومیٹر دور وہ زمین پہ پاؤں مار کے دوسرے ہاتھی کے ساتھ کمیونیکیشن کر لیتے ہیں، 40 کلومیٹر کوئی ولی نہیں کر سکتا، ہاتھی کر لیتے ہیں۔ چڑیا دیکھیں اڑ لیتی ہے، کوئی بزرگ نہیں اڑ سکتا، ہے تو کوئی اڑ کے دسے، چڑیوں تو ہم روزانہ اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ انسانوں کے بنائے ہوئے ڈرونز یا جہازوں کو اڑنے کے لیے، لینڈ کرنے کے لیے رن وے چاہیے، اور چڑیا کو آپ دیکھیں کوئی رن وے نہیں چاہیے، ادھر سے اس تار سے اڑے گی اور ڈائریکٹ دوسرے تار پہ اترے گی، کوئی اس کو بھاگنا نہیں پڑتا، کوئی اس کو پلین جگہ نہیں چاہیے۔ کتنی پروفیشن کے ساتھ مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں۔ تو یہ فزیکل ورلڈ کے ساتھ جو علم تعلق رکھتا ہے، یہ سائنس کا علم ہے۔ سائنس کا علم بھی ڈیفینیٹ ہے، جو اسٹیبلش سائنس ہو، ہم اس کو مانتے ہیں۔ مثلا پٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے، پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی چیزیں۔ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پہ دلیل دی تھی نمرود کو کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو اگر رب بننے کا دعویٰ کر رہا ہے نا تو مغرب سے نکال کے بتا، تو ہکا بکا رہ گیا تھا۔ فزیکل ورلڈ کی چیزیں بھی اللہ ہی کا علم ہے، کیونکہ کتابیں اللہ کا قول ہیں اور یہ کائنات اللہ کا فعل ہے، قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو علم ہے نا، جو ایکوائرڈ نالج ہے سائنس کا علم، اس کا ذکر بھی اسی رکوع کے اندر سٹارٹ میں آ گیا تھا۔ کون سا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو ہم نے ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا۔ پوٹینشلی اللہ تعالیٰ نے عقل ڈال دی تھی انسان کے دماغ میں۔ پوٹینشلی اگر میں آپ سے پوچھوں یہ آم کی گٹھلی کے اندر درخت ہے، تو اگر آپ تھوڑے عقل مند ہوئے تو آپ کہیں گے ہاں درخت ہے، اور اگر زیادہ عقل مند ہوئے تو آپ کہیں گے کروڑوں درخت ہیں اس کے اندر، کیونکہ جب اسے بوئیں گے ہزاروں آم لگیں گے، ہر آم کے اندر ایک گٹھلی ہوگی، وہ ہر ہزار جو ہے 1000 اور درخت، تو یہ تو ایک چین ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ گٹھلی جو آپ کو بظاہر نظر آ رہی ہے یا بیج نظر آ رہا ہے، آم کی گٹھلی اس کا بیج ہی ہوتی ہے، اس کے اندر پورا پوٹینشیل وہ ڈیٹا موجود ہے۔ انسانی عقل میں بھی اللہ نے وہ ڈیٹا ڈالا تھا، جو صدیوں کے ساتھ گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ، جس طرح آم کا درخت 8 سال میں ایک پورا پیڑ بنتا ہے نا، اسی ایک گٹھلی میں سے انسانی عقل بھی 10,000 سال کی اس تاریخ میں کرتے کرتے آپ دیکھیں کس عروج پہ پہنچ چکی ہے، کہ عقلیں دنگ ہیں کہ انسان نے کیا کر لیا۔ بلکہ آج سے 100 سال پہلے کا انسان اگر زندہ ہو جائے تو وہ تو پاگل ہو جائے، اور آج کے ہر بندے کوئی بزرگ ماننے کے لیے تیار ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں نا، ہم نے CCTV کیمرہ لگایا ہوا ہے، کوئی بندہ نیچے بھی دور بھی ہو تو میں اس کے کپڑوں کا رنگ بھی بتا سکتا ہوں اور اس کا سارا کچھ بتا سکتا ہوں۔ تو یہ پرانے زمانے میں اگر کیمرے ہوں، کسی کو پتہ نہ ہو، تو میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ 15 دن پہلے کتنے بجے یہاں سے کوئی گزرا تھا کیمرے سے، کہیں گے بزرگ دیکھو کتنے پہنچے نے۔ تو یہ سارا فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتا ہے علم، اس علم نے بھی کتنی ترقی کر لی ہے۔ تو اس چوتھے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 علوم کا ذکر کیا ہے۔ سٹارٹ میں ذکر کیا ہے علم الاسماء کا،
اور جس کے اوپر آج کل وہ جناب ناموں کا علم اور پتہ نہیں وہ نام بھی وہ حساب لگا کے رکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، وہ یہ چیز نہیں تھی، پوٹینشلی عقل کی بات ہوئی، اور اینڈ پہ جا کے علم وحی کا ذکر آیا کہ علم وحی کو لے کے چلنا ہے۔ بس یہی دو علوم ہیں جن کو قرآن مانتا ہے۔ اور 10 کمانڈمنٹس جو آئیں گی نا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں 9th کمانڈ ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کرنا جب تک کہ اس کے بارے میں تمہیں علم نہ آ جائے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا تم نے اس کو استعمال کیوں نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پوچھنی ہے مرنے سے پہلے۔ اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، یہ اللہ نے پوچھنی ہے بات کہ تو نے مرنے سے پہلے علم حاصل کیا تھا، یا تیرا ماننا یہی تھا کہ کالی بلی رستہ کاٹ دے تو نحوست ہے، گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھے تو مہمان آنے کی دلیل ہے، جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو سفر لکھا ہوا ہے، یہ تو مانتا تھا۔ اور گائے نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھائی ہوئی ہے، دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے، ہسدے پہ نثارے تہاڈا بھی ذکر ہے۔ اور اے بزرگاں نے جناب سمندر روکے ہے تے فلانے بزرگ نے جڑا انڈیا دے بم پھاڑ لے سن پل دے ہوتے، اے بھی ہے نا سرکار، ہن تے نئے ورژن بھی دے ہیں نا اویلیبل۔ باقی چیزوں پہ ہم خوش ہوتے ہیں، ہندو کہندے نے، تسی بھی جو کچھ کہندے ہو نا ہندو بھی ہسدے نے تہاڈے اوتے، آپ بھی تو کہتے ہیں نا فلاں بزرگ نے جو ہے سمندر روک لیا ہے۔ یہ لادہ بات ہے کہ وہ بزرگ جب زندہ ہوتے ہیں ان کا پیشاب بند ہوتا ہے تو وہ آغا خانی لے کے جانا پڑتا ہے انہیں، یہ لادہ بات ہے کہ اپنا پیشاب، اور اگر پیشاب رک رہا نہ ہو تو وہ پیشاب روک بھی نہیں کوئی سکتا۔ یہ دماغ سے آپ دیکھیں کئی لوگوں کے وہ سگنل ایسے جنریٹ ہوتے ہیں، ہارمونز ڈسٹرب ہو جائیں تو آپ اپنے پیشاب پہ خود کنٹرول ہی نہیں رہتا۔ آپ لوگ بیمار ہوتے ہیں، آپ کو اٹھا کے مزاروں پہ لے جاتے ہیں، اور مزاروں والے جب بیمار ہوتے ہیں انہیں اٹھا کے ہاسپٹل لے جاتے ہیں، اور ہاسپٹل بھی وہ DHQ میں نہیں لے کے جاتے، شفا میں لے کے جاتے ہیں یا آغا خان میں۔ تو اپنے بارے میں وہ بہت سینسٹیو ہے۔ تو یہ دو علوم ہیں، ریویلڈ نالج اور ایکوائرڈ نالج، جن کو اسلام مانتا ہے، اسی کے اوپر ساری بنیاد ہے۔ اب میرے بھائیوں مسلسل 9 رکوع اگلے، سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، ان پہ اللہ تعالیٰ نے فرد جرم عائد کیا۔ انتہائی سوز و گداز ہے جی ان 9 رکوعوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم سے اتنا پیار کیا، 3 کتابیں ان میں بھیجیں، تورات، زبور، انجیل، سینکڑوں صحائف بھیجے، ہزاروں پیغمبر بھیجے، لیکن جب انہوں نے انبیاء کی تعلیمات سے روگردانی کی تو اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پہ پڑا۔ اللہ نے ان کی ہزاروں سال کی جو مسنت تھی ان سے لے کے نئی امت اس کی جگہ کھڑی کی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے سمبل کے طور پہ تحویل قبلہ بھی کر دی، بیت المقدس سے قبلہ چینج کر کے خانہ کعبہ کر دی۔ اس کے اندر اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اور مصحف میں اس کا شروع میں ہونے میں اشارہ ہے کہ مسلمان کسی زوم میں نہ رہیں کہ وہ بڑی لاڈلی امت ہے۔ تم سے پہلے بھی لاڈلی امتیں گزری ہیں، لیکن جب وہ نبیوں کی تعلیمات کو، کتابوں کو پس پش ڈال دیتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ان پہ برستا ہے، تم پہ بھی برسے گا۔ اور آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کی کئی ایک غلطیاں اس میں گنوائے گا، اور ہر غلطی کے گنوانے کے بعد ایک یونیورسل ٹروتھ آئے گا۔ ویسے تو بڑے بڑے 7 یونیورسل ٹروتھ اس میں آئیں گے، لیکن اگر آپ باریکیوں میں دیکھیں تو یہ 12-13 کے قریب یونیورسل ٹروتھس آئیں گے کہ جو یوں کرتا ہے اللہ کا، اس کے بارے میں فیصلہ یہ ہے، چاہے وہ جو بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عام بندے نے ٹریفک سگنل توڑا ہے تو اس پہ سزا ہوگی، اور ٹریفک والا جو خود پولیس کا آفیسر ہے وہ توڑے گا تو اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رول رکھا ہوا ہے، جسے فٹ اسے گفٹ۔ اور بنی اسرائیل کی پوری ہسٹری جو ہے نا ان 9 رکوعوں میں ان کی ہسٹری کے واقعات کو کور کیا ہے، لیکن اجمالاً کیا ہے۔ کچھ واقعات ایسے ہیں جن کی ڈیٹیلز اس میں نہیں ہے، وہ آگے چل کے سورۃ الاعراف میں آ جائے گی، سورۃ القصص کے اندر آ جائے گی، سورہ طٰہٰ کے اندر آ جائے گی۔ لیکن چونکہ یہ یہودیوں کو ایڈریس کیا جا رہا تھا، یہودیوں کو اجمالاً یہ باتیں پتہ تھی، ٹھیک ہے،
جس طرح ہم ایز اے پاکستانی نیشن ہمیں کئی ایک چیزیں پتہ ہیں، اگر ہم اشارتاً بات کریں کہ جی وہ کارگل کی جنگ، تو اب وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کب ہوئی تھی، اس میں کیا ہوا، پتہ ہے 65 کی جنگ، 71 کی جنگ. اس طریقے سے بنی اسرائیل کی ہسٹری میں بھی ان کو ایک چیزیں پتہ تھی. یا مسلمانوں کی ہسٹری میں غزوہ بدر، احد، اس کی ڈیٹیلز نہ بھی ہو، صرف ان کے نام بھی ذکر ہوں تو وہ ایک پورا نقشہ مسلمانوں کے ذہن میں آ جاتا ہے. چونکہ یہودیوں کو ایڈریس کیا جا رہا تھا پلس عیسائیوں کو بھی، چونکہ دونوں بنی اسرائیل تھے، سابقہ امت مسلمہ تھی، اس لیے اشارت ان کے واقعات کا ذکر کیا کہ بھی تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اس کے اگینسٹ پھر ہمیں یہ کرنا پڑا. تم ہماری لاڈلی امت تھے، تمہیں ہم نے سارے جہان والوں پہ فضیلت بخشی تھی. یہ 2 دفعہ آیت ریپیٹ ہوگی کہ بنی اسرائیل کو ہم نے تمام جہان والوں پہ اپنے زمانے میں فضیلت بخشی تھی، لیکن جب وہ نبیوں کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا، کتابوں کو چھوڑ دیا اور بابی ہو گئے کتابی کی بجائے، اپنے علماء کے پیچھے لگ گئے، تو پھر ہم نے انہیں معزول کر دیا. اور صرف معزول نہیں کیا، ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ہم نے ان پہ ذلت، مسکنت اور اللہ کی طرف سے غضب ان کے اوپر مسلط ہو گیا. بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل ہبرو لینگویج میں، عبرانی زبان میں کہتے ہیں اللہ کا بندہ. یہ ایل کا لفظ جو ہے نا اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسرائیل، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور توڑا یار عزازیل. شیطان کا نام عزازیل ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہی سی، عزت والا. اچھا، تو یہ ہبرو لینگویج میں استعمال ہوتا ہے. اسرائیل جو ہے یہ لقب تھا سیدنا یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام اجمعین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے نا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اسحاق. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پھر بنی اسرائیل ہوئے، کیونکہ ان کا بیٹا تھا یعقوب. یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اللہ کا بندہ. اور اس کا ذکر آپ کو سورہ آل عمران کے اندر مل جاتا ہے، پارہ نمبر جو 3 ہے نا. یہ کئی لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ، کیونکہ ایسا بھی فتنہ اٹھا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی بنی اسرائیل جو ہے نا وہ اسرائیل، تو حضرت یعقوب کا نام کہیں وارد نہیں ہوا. تو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ذکر کیا ہے، پارہ نمبر 4 کے سٹارٹ میں ہی ہے، آیت نمبر 93 ہے سورہ آل عمران کی. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل. ہر طرح کا حلال کھانا جو تھا وہ، یعنی جو اچھا جو صاف کھانا ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے حلال ہی تھا پہلے، سوائے اس کے کہ جو اسرائیل نے اپنے اوپر خود حرام کر دیا تھا علی نفسی. یعنی اسرائیل کون؟ یعنی کسی انڈیویجول کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام. پوری انسانیت کو پتہ ہے کہ ان کا یہ لقب تھا. اچھا، یعقوب علیہ السلام کے پھر 12 بیٹے تھے. ہر بیٹے سے آگے جو نسل چلی وہ ان کی وہ بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل، یعنی یہ بنو یا بنی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اولاد کے لیے، بیٹوں کے لیے. تو 12 بیٹے اور وہ آگے 12 قبیلے ان کے چلے، وہ سارے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں. یہ بنی اسرائیل جو تھے مدینہ شریف میں آباد تھے، یہودی. تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تو ان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ تمہاری کتابوں میں نبی علیہ السلام کی پروفیسیز موجود ہیں، تو تمہیں تو سب سے پہلے ہی قرآن و حدیث کو مان لینا چاہیے. جو ہمارا گلہ شکوہ ہمارے علماء کے ساتھ بھی رہتا ہے کہ یار علماء تو قرآن و حدیث کے نام پہ اپنی عزتیں ویل کر رہے ہیں. اب جب ہم علماء کو بتاتے ہیں قرآن حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، تو وہ آگے سے ہمیں جو ہے وہ لتوں پہ آ جاندے ہیں. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کچھ دنیاوی ٹیچر نہیں کرتے. یعنی دنیاوی کوئی میتھمیٹیشین ہے، میتھمیٹکس کا ٹیچر ہے، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اگر کوئی کتاب ریکمینڈ کرتا ہے نا، اور وہ خود کوئی فارمولہ غلط لکھ دیتا ہے اور اس کا اسٹوڈنٹ کہتا ہے سر یہ آپ کتاب میں تو یہ نہیں لکھا ہوا، تو وہ سوری کہہ کے فوراً مٹا کے صحیح کر لیتا ہے. لیکن مولوی نہ بھول جاؤ کہ انہوں تسی کہو کہ سر بخاری مسلم میں تو نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں تو لکھا ہے ایاک نستعین، اور آپ تو بابوں کو پکارتے ہیں، تو کہ ہاں جی بڑی مہربانی آپ نے ہمیں بتا دیا. ایجے کوئی اس طرح سے ہم دسنا حالے تک تو نہیں دریافت ہوا امت. تو یہ دنیاوی ٹیچرز کا ہی حوصلہ ہے کہ وہ اپنی غلطی کتابوں کی بنیاد پہ مان لیتے ہیں، علماء نہیں مانتے. تو یہ علماء کیسے مانے؟ ان کے جو بزرگ علماء تھے، یعنی علماء یہود،
ہاں کیٹیگری تو وہی ہے نا سر، یہ یعنی علماء ایک کیٹیگری تو ہے نا، جیسے ڈاکٹری کی فیلڈ ایک کیٹیگرائزیشن میں تو آپ کہیں گے نا میڈیکل کی فیلڈ ہے، چاہے وہ ڈاکٹر اب مسلمان ہے کافر ہے تو ایک چیز کو تو مان رہا ہے نا ایک، اس طریقے سے انجینئر ایک اس لائن کو تو لے کے چل رہا ہے، اس طرح علماء کی بھی ایک لائن ہے۔ علماء یہود ان کے اندر وہی خرابیاں تھیں جو آج ہمارے علماء کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ سب سے زیادہ ہے ہی علماء کے اوپر ہے، بنی اسرائیل کے، کہ یہ لوگوں کو ورگلا رہے ہیں۔ یہ آپ کو گفتگو کے اسلوب سے پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ بھئی تم سب سے پہلے کافر بن گئے ہو، تمہاری کتابوں میں تو نبی علیہ السلام کی پروفیسیز موجود تھی کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنا ہے، بجائے اس کے کہ تم اس کو قبول کرتے تم الٹا سب سے پہلے دشمن اس نبی کے بن گئے ہو اور لوگوں کو بھی دین پہ آنے سے روک رہے ہو۔ تم سے تو میں یہ ایکسپیکٹ نہیں تھا، تم تو ماننے والے تھے۔ جس طرح پہلے حدیث سے کہتے ہیں یار تم تو بخاری مسلم کی بات کرتے تھے، آج اگر آل امیہ کے خلاف ہم بخاری مسلم سے حدیثیں لے کے آئے ہیں تو تم نے ائمہ شیعہ کیوں شروع کر دی ہے؟ دیکھ لینا ہے نا وہ چیز، تو یہاں آپ کو وہ چیز نظر آئے گی۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اے ان کے بچوں، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہ میں نے چونکہ وقف کیا تھا اس لیے اذکروا اسے پڑھا ہے، ورنہ ساتھ ملاتا تو اسرائیل اذکروا پڑھا جاتا۔ اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پہ کی تھی، اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم اپنا عہد پورا کرو جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا، میں اپنا عہد پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ کسی اور کا ڈر کیوں لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے تم عہد پورا نہیں کر رہے؟ وہ ڈر کیا تھا؟ اپنی چودراہٹ چھین جانے کا۔ کون سا عہد تھا جس کا اللہ نے سٹارٹ کیا ہے بنی اسرائیل؟ اس عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا۔ کیا عہد تھا؟ عہد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ آنے والے پیغمبر کے بارے میں اپنی امت کو بتائے اور یہ چیز پکی کر کے جائے کہ جب وہ پیغمبر آئے تو اس کے اوپر ایمان لے کے آئے، جو سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ارواح سے بھی عہد لیا تھا، تورات کے اندر موجود تھا کہ بنی اسماعیل میں سے آخری پیغمبر آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے بھائیوں میں سے۔ ڈیوٹرانومی چیپٹر میں قرآن کے تعارفی لیکچرز میں بتا چکا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ۔ آج بھی کتاب الاستثناء چیپٹر آپ ڈیوٹرانومی نکالیں، تورات میں 18 نمبر باب کی 18 نمبر آیت ہے، اے موسیٰ میں تیرے ان بھائیوں میں سے یعنی بنو اسماعیل میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا، اور یہ تیری مانند ہوگا۔ وہ میں نے ساری ریزیمبلنس بتائی ہیں۔ اسی طریقے سے گاسپل آف جان جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے، انجیل، اسی کتاب مقدس کے اندر اس میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے تمہیں بہت کچھ کہنا ہے لیکن ابھی تم متحمل نہیں ہو، وہ آخری پیغمبر جب آئیں گے تو وہ تمہیں ساری باتیں بتائیں گے، وہ ہستی جب دنیا میں آئیں گی وہ میرا نام روشن کریں گی اور اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا۔ یہ کوالٹی اور کسی پیغمبر کی نہیں ہے۔ باقی پیغمبروں کو کتابیں سلیبس کی فارم میں دی جاتی تھی، ہمارے نبی علیہ السلام کے دل پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور یہ اگلے نبیوں کو پتا تھا کہ آخری نبی کی ایک یونیک کوالٹی یہ ہوگی کہ ان کے دل میں کلام اتارا جائے گا، جو قرآن میں بھی ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی علیہ السلام اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے بلکہ وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو وہی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ جو تم نے عہد کیا تھا، وہ آگے چل کے سورۃ البقرہ میں 89 نمبر آیت آئے گی کہ نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف نہیں لائے ہوئے تھے، اس وقت یہودی جب مار کھاتے تھے اوس اور خزرج سے، جو مشرکین عرب کے قبائل تھے، تو ان کو یہ دھمکی لگایا کرتے تھے کہ آج تو تم ہمیں مارتے ہو، جب وہ آخری نبی آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف جنگ کریں گے، پھر پوری دنیا میں ہمارا ڈنکا ہوگا۔ تو یہ عہد ان کو پتا تھا کہ اللہ نے یہ عہد کیا ہے کہ آخری نبی کے ذریعے رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑ کے اللہ تعالیٰ پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ کرے گا۔ لیکن جب وہ آخری پیغمبر آئے تو وہی یہودی منکر ہو گئے، اور وہ اوس اور خزرج جن کو یہ دھمکی لگایا کرتے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو وہ ہدایت جو ڈائریکٹلی یہودیوں کے لیے نازل ہوئی تھی اس سے انہوں نے تو استفادہ نہیں کیا، لیکن اوس اور خزرج نے کر لیا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ورنہ یہ تو رشتہ داری بنائے بیٹھے تھے نا بنی اسرائیل، 80 ساڑھے ورگا کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اٹھا کے پرے پھینکا۔ اور امی جاہل لوگ جن کو امی کہا جاتا تھا،
اوس اور خزرج، ان کو اللہ نے دنیا کا امام بنا دیا کتابوں کو ماننے کی وجہ سے۔ یہ بابوں کو مانتے رہ گئے، اپنے علماء یہود کو۔ یہودی علماء نے کہا نا، آگے آپ کو پتہ چلے گا وہ کس طریقے سے مخالفت کرتے تھے نبی الاسلام کی۔ یہ تو اب 3-4 سپارے چلنے ہی اس کے اوپر ہیں، کیا کیا سازشیں کرتے تھے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں مولوی اتنی پیڑی شے ہے کہ نبی بھی موجود ہو، مولوی کے ورگلانے کے اوپر عوام الناس نبی کی بات نہیں سنتی، مولوی کی بات کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ تو سر آج اگر مولوی کی بات کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں اور کتاب و سنت کو نہیں مان رہے تو کوئی زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے۔ علماء یہود کے پیچھے لگ کے 10 یہودی بھی نہیں تھے جو ایمان لائے وہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں۔ اور قرآن حکیم کا کتنا اچھا خاصا حصہ یہودیوں کو ایڈریس کرتا ہے۔ آیات تو نازل ہوئی لیکن فائدہ ان کو کوئی نہیں ہوا۔ فائدہ کس کو ہو گیا؟ دوسروں کو، جنہوں نے ان کتابوں کو مان لیا، ان باتوں کو مان لیا، تعلیمات کو مان لیا۔ تو اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ جو کتابوں کو، پیغمبروں کو مان لے وہ اللہ کا سگا ہے، اور جو نہ مانے چاہے وہ پیغمبروں کی اولاد بھی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، اللہ نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو خونی رشتہ کوئی کام نہیں آیا جب انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ چاہے بنو اسرائیل ہوں یا آج بنو اسماعیل ہوں، یہ ہمارے جو سید لوگ کہلواتے ہیں یہ بنو اسماعیل ہے نا، ان کے اندر بھی کافی کیڑا گھسا ہوا ہوتا ہے۔ وہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں امتی، ایک امتی آیا سی، امتیاں دی گل ہے۔ ہم ان کے امتی تو نہیں ہیں، امتی تو نبی علیہ السلام کے ہیں، حالانکہ خود بھی امتی ہیں۔ تو ان کے دماغ میں بھی کیڑا آیا ہوتا ہے، تو ان کو یہ بات بتائیں کہ آپ کی نسبت آپ کو کام نہیں آئے گی اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی نہ کی۔ یہاں دیکھ لیں اللہ نے فرمایا تم اپنا عہد پورا کرو، ایک بڑا عہد الستو بربکم قالوا بلا، جو روحوں سے عہد لیا تھا، اور دوسرا عہد جو تمہارے پیغمبر تم سے لے کے گئے تھے کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا ہے۔ آج بھی وہ عہد پورا کر لو، آج بھی تم سے صلح ہو سکتی ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب کے اوپر جو نازل ہوئی ہے اس حال میں کہ تمہارے پاس جو پہلے سے کتابیں موجود ہیں وہ ان کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ یہ کتاب یہ نہیں کہتی کہ تمہاری کتابیں غلط ہیں، یہ تو ایسی کتاب ہے جو تمہاری کتابوں کو صحیح مان رہی ہے۔ یا تو کہہ رہی ہو کتابیں نہیں ہیں، پھر تمہیں ریلیکٹنٹ ہو جاؤ تم۔ یہ تو کہہ رہی ہے تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی، تو یہ کتاب تو تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ کس اعتبار سے؟ ایک اس اعتبار سے کہ ان کتابوں کو اللہ کی کتاب مان رہی ہے، اور اس اعتبار سے بھی تصدیق کر رہی ہے کہ ان کتابوں میں موجود تھا کہ ایک آخری پیغمبر آئیں گے، ان پہ کتاب نازل ہوگی۔ تو قرآن پریکٹیکلی اس کتابوں کی تصدیق ہے، کیونکہ ان کتابوں میں جو پیش گوئی تھی وہ پوری کس طرح ہوئی؟ قرآن کے آنے سے۔ تو گویا قرآن نے آ کے ان کتابوں کو سچا ثابت کر دیا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آئیں گے، لو آ گئے ہیں۔ اس میں لکھا ہے ان پہ کتاب نازل ہوگی، لوگ نازل ہوگی۔ دو اعتبار سے تصدیق کر رہی ہے، ایک تو یہ ان کتابوں کو صحیح بھی کہہ رہی ہے، اور ان کتابوں کی سٹیٹمنٹ کی پریکٹیکل نشانی بن کے یہ کتاب آ گئی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے تم تو کافر نہ بنو اس کتاب کے، تم تو منکر نہ بنو، تمہیں تو پتہ ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو چند ٹکوں کے عوض بیچو تو مت۔ دنیا کے نفع کی خاطر تم پیغمبر کا انکار کر رہے ہو، تمہاری چودراہٹ ختم، ظاہر ہے وہ نذرانے لے رہے تھے، ان کی ساری چیزیں وابستہ تھیں، جب نبی کے آگے جھک جاتے تو سب سٹیٹس ختم۔ آج بھی اگر علماء کتاب و سنت کو مانے تو وہ اپنے فرقے کی مسجد میں سروائیو نہیں کر سکتے، کوئی ایک بات ان کے خلاف نہیں وہ کر سکتے۔ تو پہلے بھی ایسا تھا۔ تو اللہ فرما رہا ہے تم تو پہلے کافر نہ بنو اور چند ٹکوں کے عوض دین نہ بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھی سے ڈرو۔ یعنی بار بار اللہ تعالیٰ دیکھیں ڈرنے کا ذکر کر رہا ہے کہ اگر تمہیں واقعی اللہ کا خوف ہے نا کہ مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے تو پھر تم یہ ایمان قبول کر لیتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلی کہ جو علماء نہ ڈر ہو جاتے ہیں، بے فکرے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے معاملات میں، ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں ملتی، نیور۔ جس کی مثال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ان کو ہدایت نہیں ملی۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ۔
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے تو ہو کہ یہ حق ہے. جانتے بوجھتے ہوئے حق اور باطل کو مکس نہ کرو، گڑبڑ کر. یہ کنفیوز کر دیتے ہیں آج بھی. آپ علماء دیکھیں، آپ کوئی بات لے کے جائیں نا، وہ اور ہی کوئی بات کر دیتے ہیں. آپ ان کو بتائیں جی بخاری میں لکھا ہے کہ رفع دین سے نماز پڑھو، اور جی بخاری میں تو لکھا ہے کھڑے ہو کے پیشاب بھی کر سکتے ہیں. یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی اور بات کو اس کا مکس کر کے اس معاملے کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں. تو سر بالکل مرد کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتا ہے، یہ تو اللہ نے بہت بڑی سہولت دی ہے مسلمانوں کو. ہم کا بھی انکاری ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے پبلک کو، جیسے کہا کہ جو وہ بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع دین ہوتا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، تو کہتے ہیں ہم نے تو نہیں یہ کہا، یہ علی ہمارے پہ ویسے الزام لگاتا ہے. تو سر یہ پوری کی پوری عوام جو ہے، اس کو کس نے یہ پٹی پڑھائی ہوئی تھی؟ آپ نہیں پڑھائی ہوئی تھی. آج آپ منکر ہی ہو گئے خود ہی. تو یہ ان آیات کے اوپر میں انشاءاللہ اگلی دفعہ گفتگو کروں گا، اور یہ آج کا قرآن میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ قرآن پرانا نہیں ہے، بالکل وہی پکچر آپ کو آج کے علماء میں نظر آئے گی، وہی خرابیاں آج کے علماء میں نظر آئیں گی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہر کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی اس کے پیچھے چلو گے. تو صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ ہیں؟ ایک ایک خرابی جو یہود و نصارہ کے علماء میں تھی وہ ہمارے علماء میں موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ بار بار ایڈریس ہی علماء کو کرتا ہے کہ اصل میں یہ ہیں لیڈر اور یہ لوگوں کو ورگلاتے ہیں. لیکن اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ علماء کی وجہ سے وہ فالورز چھوٹ جائیں گے، نہیں. اللہ کہتا ہے ان کو تو عذاب ہونا ہے کہ انہوں نے ان کے پیچھے اندھے بن کے کیوں چلے. یہ نہ ہو کہ لوگ خوش ہو رہے ہوں کہ خیر ہے اگر مولوی نے غلط مسئلہ بتایا تو وہی نہ. اپنے ٹھڈ بھردے جڑا اپنے منہ چ خوراک جڑا نا نوالا پانا ٹھڈ بھرتا ہے، کسی کے پیٹ میں نوالا جائے تو آپ کا پیٹ نہیں بھرتا. تو اپنے اعمال کا حساب آپ نے خود دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.